ذات ہے قدرت خدا کی ذات ہے قادر حسین قدرت خدا کی ذات ہے قادر حسین ہے ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین سب حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے سجدے کا طول دے کر بتایا ہے رسول نے سجدے کو طول دے کر بتایا ہے رسول نے لوگوں میرا حسین افضل نماز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات عزیزان محترم چونکہ جگہ کافی خالی پڑی ہے جو پچھلے حضرات ہیں وہ آگے آ جائیں ایک مجلس کا ماحول بن جائے مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب مسلم نے کوفے میں ایک خطبہ دیا اس خطبے میں جیسا تعارف مصطفیٰ مرتضیٰ اور حسین کا کروایا شاید ہی کوئی کروا سکتا ہے۔ پہلا جملہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، جتنی توجہ ہوگی میں کوشش کروں گا پورا خطبہ سنا دوں، لیکن یہ پڑھوانا آپ نے ہے، آپ کی توجہ پہ خطبہ چلے گا۔ پہلا جملہ جناب مسلم کا ان اللہ قد جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، کہ اللہ نے اپنی ذات پر دلیل محمد و علی کو بنایا ہے۔ سلامت رہے خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اسی ایک جملے پہ پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ چونکہ اللہ کی معرفت مخلوق کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ علیم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ مخلوق سے پہچانتے ہیں کہ عالم ہے تو ایسا آسمان بنایا، قادر ہے تو ایسی زمین بنائی، علم و قدرت رکھتا ہے تو ایسا انسان اور مخلوق کامل بنا دی۔ لہذا خدا کی معرفت ہوتی ہے، مخلوق سے پوری توجہ چاہتا ہوں، اور محمد و علی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کامل اور افضل مخلوق ہے کوئی نہیں۔ لہذا اللہ کی کامل معرفت حاصل کرنے کے لیے پہلے محمد و علی کی معرفت حاصل کرنا ہو۔ سلامت مل کے سلامت رہیں۔ یہ پہلے جملے کا مختصر تعارف۔ دوسرا جملہ جناب مسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَقَامَهُمَا مَقَامُهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّتِهِ، پوری توجہ چاہوں گا۔
اللہ نے جناب آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. قرآن کی آیت ہے انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ. توجہ ہے، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. جو جاگ رہے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آدم فقط اپنی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندہ اور خلیفہ تھے، کیونکہ اس وقت کوئی اور انسانیت تھی نہیں. فقط اولاد آدم، آدم کی زوجہ ہماری ماں حوا تھی. آدم کو اللہ نے چند انسانوں کے لیے اپنا خلیفہ بنایا. میں قربان جاؤں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی شان پہ. قرآن اور معصوم کے فرمان کی روشنی میں جناب مسلم فرما رہے ہیں، اہل کوفہ سے خطاب ہے، اے اہل کوفہ، اللہ نے محمد و علی کو ساری مخلوق میں اپنا خلیفہ بنا دی. اللہ اکبر. مل کے یا رسول اللہ، یا سلامت ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. خدا ان ہاتھوں کو، ان زبانوں کو سلامت رکھے جو محمد و علی و اہل بیت کے حق میں اٹھتی ہے. اور یہ ہاتھ اٹھتے ہی اسی کے ہیں جسے غدیر والے ہاتھ یاد ہوتے ہیں. مل کے غدیر والے ہاتھوں کی یاد میں، چونکہ امام رضا فرماتے ہیں عاشورہ کو یاد رکھنا، کئی لوگ غدیر کی طرح عاشورہ کو بھی نہ بھول جائیں. ہم عہد کرتے ہیں مولا سنی ہو یا شیعہ ہو، سب علی کو، جو محبان اہل بیت ہیں سب علی کو یاد رکھتے ہیں. رسول کی طرح علی کو بھی مولا مانتے ہیں. ہم عاشور کی طرح غدیر کو بھی نہیں بھولے. امام کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. سلامت رہیں. دوسرا جملہ جناب مسلم کا. تیسرا جملہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ أَحْدَهُمَا رُوحَهُ. پوری توجہ چاہوں گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے، توجہ میری طرف رکھیے گا. وَجَعَلَ أَحْدَهُمَا رُوحَهُ وَالْآخَرْ نَفْسَهُ. اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی روح قرار دیا، علی کو اپنی جان قرار دیا. سلامت رہے. جو عیسیٰ کو روح اللہ مانتے ہیں، جو چپ رہے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جو عیسیٰ کو روح اللہ مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، تو مصطفیٰ تو فخر عیسیٰ ہے. اگر عیسیٰ روح اللہ ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ بھی روح اللہ ہو سکتے. سلامت ہے. اسی بات کی مزید توضیح کے لیے ایک آیت اور ایک روایت کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ بات یقینی ہو جائے کہ مصطفیٰ روح اللہ ہے، اللہ کی روح. جیسے آپ کہتے ہیں نا فلاں کا گھر. شاہ صاحب تشریف فرمائے، ذوالفقار نقوی صاحب جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کا گھر نقوی ہاؤس یہ لکھا ہوا ہے سامنے. تو نقوی کا گھر جس میں کا کی کے آ جائے وہ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں. عربی اعتبار سے بتا رہا ہوں، یعنی نقوی صاحب اور ہیں، گھر اور ہے، ایک نہیں ہے، متحد نہیں ہے. شاہ صاحب دو چیزیں ہیں، گھر اور ہے، گھر میں رہنے والے اور ہیں، نقوی اور ہے، ہاؤس اور ہے. یہی بات ہے اس مقام پہ روح اللہ. اللہ اور ہے، روح اور ہے، ایک نہیں ہے، تاکہ شبہ نہ ہو جائے کہ نعوذ باللہ اللہ اور مصطفیٰ ایک ہو گئے. ایسی بات نہیں. جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا، توجہ ہے نا، کہ اے میرے فرشتوں، جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، اپنی روح، ترجمہ یہی ہے. سنی مسلمان نے بھی یہی ترجمہ کیا، شیعہ عالم نے بھی یہی ترجمہ کیا. جب میں اپنی روح آدم میں ڈال لوں، یعنی کوئی اللہ کی روح ہے، کوئی روح اللہ ہے. جو جاگ رہے ہیں، جو ایمان کی معراج کرنے ہیں، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. راوی نے پوچھا جو زیارت وارثہ پاکستان میں پڑھتے ہیں یا جنہوں نے کربلا میں جا کے پڑھی، معتبر ترین زیارت ہے اور اس میں جملے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. امام نے فرمایا امام حسین کے سامنے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے حسین، تیرے تمام آباء و اجداد کی صلبیں بلند و بالا تھی،
تیری تمام ماؤں کے رحم پاک تھے، تو ان پاک رحموں میں، ان پاک صلبوں میں ایک نور تھا۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا، وجہ کیا تھی جو جاگ رہے ہیں ایمان کی معراج کرنے ہیں؟ امام نے فرمایا آدم قبلہ تھے، توجہ چاہوں گا، آدم قبلہ تھے، وَقَانَ عَمْرُ السُّجُودِ تعظیمًا لنا وَإِكْرَامًا لِنُورِنَا۔ یہ جو اللہ نے تمام ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا، وجہ یہ تھی کہ اللہ نے آدم کی صلب میں ہمارے نور کو رکھ دیا تھا، جس وجہ سے سجدے کا حکم ہوا۔ سلامت رہے، مل کے ایک درود پڑھے بار محمد والا۔ تو نبی روح اللہ ہیں، جب یہ نورانی ہستیاں آدم کی صلب میں آئیں تو آدم کو سجدے کا حکم ہوا۔ اہل بیت کے تکریم اور ریسپیکٹ اور احترام میں، اور دوسرا جملہ وَجَعَلَ الْآخَرَ نَفْسَهُ، کہ اللہ نے علی کو اپنی جان قرار دیا، علی کو اپنی جان قرار دیا۔ اس جملے کی وضاحت کے لیے آپ کو شب ہجرت لے جا رہا ہوں، مل کے ایک صلوات پڑھے بار محمد والا۔ شب ہجرت جب رسول خدا کے بستر پہ، رسول خدا کے بستر پہ جناب مرتضیٰ سو رہے تھے، تو اللہ نے وہ آیت اتار دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں ایک ہستی ہے جو اپنی جان بیچ کے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتی ہے۔ شب ہجرت سے پہلے جان علی کی تھی، شب ہجرت کے بعد وہ جان علی کی نہیں اللہ کی ہو گئی۔ اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی، اللہ کے پاس بھی ہیں، لیکن اللہ نے ایک قانون بنا دیا شب ہجرت کے بعد کہ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ایک تو اسے علی کو راضی کرنا ہوگا، اور دوسرا مصطفیٰ کا فرمان آ گیا ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، کہ خدا فاطمہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ اب جو جس زمانے میں جب بھی، اب آئندہ سابقہ، جب بھی کوئی رضی اللہ بننا چاہتا ہے تو ثابت یہ ہوا اسے علی و بطول کو راضی کرنا ہوگا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے سنی شیعہ بھائی جو محب اہل بیت ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، احتجاج کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن میں ایک سالوشن حل دے رہا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے مسلمان پریشان ہوتے تھے کس کو رضی اللہ کہیں کس کو نہ کہیں۔ جب سے یزید کو رضی اللہ کہا گیا اس وقت سے جوانوں کی، نئی نسل کی، بزرگوں کی مشکل حل ہو گئی۔ ریسرچ کا دور ہے، میڈیا سے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اب جس کو رضی اللہ کہا جائے گا، ہر ریسرچ کرنے والا بندہ، تحقیق کرنے والا بندہ فوراً ریسرچ کرے گا، اور ریسرچ کر کے یہ جانچنے کی کوشش کرے گا کہ جس کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے کہیں اندر سے یزید تو نہیں ہے۔ سلامت رکھ، سلامت۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ریسرچ کا، تحقیق کا دروازہ کھل گیا۔ فرق اتنا ہے، رضی اللہ وہ ہے جس پہ علی و بطول راضی ہوں، اور علیہ السلام وہ ہے کہ جن کے اوپر درود بھیجے بغیر نمازی مکمل نہیں۔ مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد والا۔ شافعی کا مشہور قول ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت، شافعی مذہب میں درود واجب ہے نماز میں، اے اہل بیت جو آپ پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی کوئی نہیں۔ مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد۔ جناب مسلم کا اگلا جملہ وَجَعَلَ أَحْدَهُمَا تَاجًا لِمَشِيَّتِهِ
والآخر سیفا لإرادتہ، اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی مشیت کا تاج بنایا اور علی کو اپنی ارادے کی تلوار بنا دیا۔ جن کو یاد ہے غزوہ احد میں جب مولا کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اسلام کا دفاع کرتے کرتے جب تلوار ٹوٹی تو مولا علی جو خود مشکل کشا ہیں اس مصطفیٰ کی خدمت میں آئے جو علی کے لیے بھی مشکل کشا ہیں۔ کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، اتنے میں آسمان سے جبریل تلوار لے کے آ گیا اور ندا بھی آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا بہادر کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی۔ سلامت رہے سلامت رہے، مل کے ایک درود پڑھے بار محمد والے صلی اللہ۔ اس سے آگے فرمایا وَقَانَ سَيِّدُنَا الْأَكْبَرُ يَنْتِقُ عَنِ اللَّهِ وَيَنْتِقُ لِلَّهِ وَيَنْتِقُ بِاللَّهِ، ہمارا بڑا سردار جناب مسلم خطبہ دے رہے، ہمارا بڑا سردار رسول خدا اللہ کی طرف سے بولتے تھے، اللہ کے لیے بولتے تھے، اللہ کی مدد سے بولتے تھے۔ توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے؟ گرمی اتنی زیادہ بھی نہیں جتنا آپ تھکے تھکے سن رہے ہیں۔ تھکن شکن صلوات پڑھے بار رسول خدا اللہ کی طرف سے بولتے تھے۔ کیسے؟ رسول اسلام کا آخری وقت ہے، کچھ صحابہ کرام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے جانشین کا اعلان کر دیں، کہیں امت میں جھگڑا نہ پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب میرے جانشین ہیں۔ جب یہ جملہ منافقین نے سنا تو انہوں نے جا کے مدینے میں افواہ اڑا دی کہ رسول خدا نعوذ باللہ، انہوں نے تو نہیں کہا رسول خدا، محمد مصطفیٰ اپنے چچا زاد کی محبت میں نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ جملہ انہوں نے کہا جو قرآن نے نقل کیا ہے، اور ان کی محبت میں بہک گئے، یہ منافقین کا جملہ قرآن نے نقل کیا۔ تو وہی پروردگار آ گئی کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں میری بات اگر نہیں مانتے ہو تو تیار ہو جاؤ، جس کے گھر میں ستارہ اتر آئے وہی میرا جانشین ہے۔ جو جاگ رہے ہیں، جو ایمان کی معراج چاہتے ہیں، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں میرے سنی شیعہ بھائیو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ 30واں پارہ سورہ نجم، بسم اللہ کے بعد پہلی آیت، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میری طرف دیکھیے گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ اللہ نے اس ستارے کی قسم اٹھا لی، کائنات اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ اس ستارے کی قسم اٹھا رہا ہے جو علی کی ولایت کے اعلان کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اس ستارے کی قسم، جب وہ ٹوٹا تمہارا ساتھی مصطفیٰ نہ علی کی محبت میں گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ جو علی کی ولایت و امامت کا اعلان کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو وحی پروردگار سے اعلان کر رہا ہے۔ نعرہ ایسے نہیں ہے، مولا کی بھی انسالٹ، نعرے کی بھی انسالٹ۔ اللہ اکبر، محمد وآلہ۔ یہ تھا جناب مسلم کے خطاب کا وہ جملہ کہ رسول اسلام اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ کان ینطق للہ، رسول خدا اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے بولتے تھے۔ اس پہ بھی قرآن سے ایک دلیل ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میرے تمام اعمال، میرے حج، جو بھی میری زندگی ہے، میری موت ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امت کو ایک درس دے رہے ہیں کہ آپ کا ہر عمل، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا سوچنا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا،
آپ کا ہر کام فقط اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور قرآن بھی بتا رہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ لہذا جب امتی ہر کام للہ کرتا ہے تو وہ رسول کی کامل اتباع کر لیتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا۔ ایک اور نسخہ بھی مصطفیٰ نے بتایا احب اللہ من احب حسینہ۔ ایک طریقہ حب خدا لینے کا یہ ہے کہ رسول کی اتباع کامل کی جائے، اور دوسرا طریقہ مصطفیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی حسین سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد صلی اللہ۔ کان ینطق عن اللہ وکان ینطق للہ وباللہ۔ امالی شیخ صدوق میں رسول خدا کا ایک فرمان فرماتے ہیں من استمع الی فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالصمت کہ جو شخص توجہ سے، روایت میں توجہ سے علی کے تمام فضائل میں سے ایک فضیلت کو سن لیتا ہے، خدا اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کیے ہوتے ہیں۔ مل کے نعرہ حیدری۔ اور تو دنیا میں کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں ہوئی جو تمام مرضوں کا علاج ہے، لیکن روحانی امراض کا علاج، گناہوں کی بخشش کا علاج حدیث مصطفیٰ میں امالی شیخ صدوق جیسے عالم، معتبر ترین عالم، معتبر ترین کتاب، گھبرا تو نہیں گئے، اس میں لمبی حدیث ہے۔ معصوم فرماتے ہیں من نظر الی فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالبصر کہ جو شخص علی کے تمام فضائل میں سے ایک فضیلت کو دیکھ لیتا ہے، لکھی ہوئی فضیلت کو، خدا اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں۔ جو گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو جگانے کے لیے مل کے ایک صلوات پڑھیں بار بار صلی اللہ۔ لہذا جناب مسلم خطبہ دے رہے ہیں تا ینطق للہ وباللہ، اللہ کی مدد سے بولتے تھے۔ ایک مسئلے کا حل سنی شیعہ بھائیوں کو دے رہا ہوں، خدا سے مدد مانگنا اور غیر خدا سے مدد مانگنا اگر اللہ کی مرضی سے ہو تو وہ خدا ہی سے مدد ہے۔ رسول کیسے مدد مانگتے تھے؟ بدر میں مشکل آئی، فرشتوں کی مدد بھی آئی، مسلمانوں صحابہ نے بھی مدد کی، لیکن جتنے سب نے مل کے مارے اکیلے علی نے اتنے مارے۔ احد میں علی سے مدد، خندق میں علی سے مدد، خیبر میں علی سے مدد، یعنی سیرت رسول یہ ہے کہ جب بھی مشکل پڑتی تھی علی سے مدد مانگتے تھے۔ بلکہ قرآن کی آیت عرض کر رہا ہوں وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے اللہ، مانگ اللہ سے رہیں، مدد نہیں، اے میرے اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیشہ کا مددگار عطا کر۔ گویا رسول یہ کہہ رہے تھے اے اللہ بدر میں مدد کی ضرورت ہو تب علی عطا کر، احد میں ضرورت ہو تب علی عطا کر، خندق میں ضرورت ہو تب مددگار علی ہو، خیبر میں ضرورت ہو تب مددگار علی۔ یعنی میں رسول کو جب جہاں جب مدد کی ضرورت پڑے تو علی جیسا مددگار عطا کر۔ مل کے نعرہ صلوات صلی اللہ۔ اگلا جملہ جناب مسلم کا سننا چاہتے ہیں، خطبہ جناب مسلم جو سننا چاہتے ہیں مل کے ایک درود پڑھے بار محمد۔ فرمایا وقد مزیا طیبین طاہرین راضیین مرضیین کہ رسول خدا اور علی مرتضیٰ خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے۔ ایک یک طرفہ رضا ہوتی ہے، ایک دو طرفہ رضا، دونوں طرفوں سے رضا ہے، اور دونوں طیب و طاہر ہو کے دنیا سے گئے ہیں۔ وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ سِوَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ۔ اس زمین پہ اس وقت جناب مسلم فرما رہے کوفے میں، اس زمین پہ اس وقت مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا حسین کے علاوہ کوئی وارث نہیں۔
اور زیارت وارث میں یہ جملے ہیں: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسی روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین۔ لہٰذا تمام انبیاء کے وارث بھی ہے حسین، اور وراثت کا معنی یہ ہے کہ جو جو کمالات انبیاء کے پاس تھے حسین اس کے وارث ہیں۔ جن جن مومنین کو تباً سب کو یاد ہے وہ حدیث مصطفیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ آدم کی صفوت کو، نوح کے حلم کو، موسیٰ کے جلال کو، عیسیٰ کی ہیبت کو، صبر ایوب کو، تمام انبیاء کے، وہ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر تم تمام انبیاء کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہو فَلْيَنْظُرُوا إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابن ابی طالب، علی کے چہرے کو دیکھ لو۔ اگر تمام انبیاء کے کمالات علی کے چہرے میں جمع ہو رہے تو علی کے اپنے پورے کمالات کتنے ہوں؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بس آخری جملے جناب مسلم کے، فرمایا اب وارث فقط حسین ہے۔ کون حسین؟ کہا کلیم القرآن، حلیف الایمان، مناجی بالرحمن۔ وہ حسین ہے جو قرآن سے کلام کرتے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ذرا بولتے آئیے نا، مجھے پتہ چلے آپ جاگ رہے، مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیم القرآن، وہ حسین جو قرآن سے کلام کرتے ہیں۔ اور اس دروازے پہ تو جناب فضہ روایت میں ہے، اس گھر کی کنیز 20 سال تک ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی۔ تو پھر یہ کلیم قرآن کیوں نہ ہو؟ چونکہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور اتنا ان کا ساتھ ہے کہ نیزے پہ پہنچ کے بھی حسین قاری قرآن تھے۔ کلیم القرآن ہے حسین، حلیف الایمان ہے۔ ایمان اور حسین کا بڑا گہرا تعلق ہے، کبھی جدا نہیں ہوتے۔ ایمان اور حسین کیوں نہ ہو، کل ایمان کے بیٹے جو ہیں۔ پھر فرمایا مناجی بالرحمن، حسین وہ ہے جو رحمان سے مناجات کرتا ہے، اور مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو۔ امام حسین کے بیٹے چوتھے امام زین العابدین، ان کی ذات پہ درود پڑھے بارنا۔ چوتھے امام کی 15 مناجات مفاتیح الجنان میں موجود۔ کتنی مناجات ہیں؟ 15، سارے مل کے بولے کتنی مناجات ہیں؟ 15 مناجات۔ مناجات المحبین، مناجات الراجین، مناجات الشاکرین، مناجات الخائفین۔ یعنی ہر اعتبار سے حبداروں کی مناجات کیا ہوتی ہیں، خوف رکھنے والوں کی کیا ہوتی ہیں۔ 15 مناجات امام زین العابدین نے مفاتیح الجنان میں وہ موجود ہیں۔ جو مطالعہ رکھتے ہیں، جو کرے گی مناجات، ان کو روحانی سکون ملے گا۔ یہی بات جناب مسلم کہہ رہے ہیں کہ حسین وہ ہے جو رحمان سے مناجات کرتا ہے۔ وقاسم کل خیر، حسین وہ ہے جو ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے۔ کیوں نہ ہو، بابا قسیم الجنہ والنار جو ہیں، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے علی ہیں، ہر خیر کو تقسیم کرنے والے حسین ہیں۔ کربلا کے بعد ہر خیر، پردے باقی ہیں تو حسین کے صدقے میں، اذانیں باقی ہیں تو حسین کے صدقے میں، نمازیں باقی ہیں تو حسین کے صدقے میں، اور ہر شر جو ہے وہ یزید چاہ رہا تھا، وہ حلال و حرام کو ختم کر رہا تھا۔ ماں بہن بیٹی کے لیے کوئی نکاح کا سلسلہ رکھنا نہیں چاہ رہا تھا، شراب کو عام کر رہا تھا، لا خبر ولا وحی نزل کی بات کر رہا تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی خبر آئی۔ یعنی ہر شر کا نام یزیدیت ہے اور ہر خیر کا نام حسینیت ہے۔ سلامت ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ وقاسم کل خیر، حسین اسے کہتے ہیں جو ہر خیر کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا، المفروض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطائر
حسین وہ ہیں جن کی اطاعت فقط انسانوں پہ نہیں، جنوں پہ بھی ہے، پرندوں پہ بھی ہے، وحشی جانوروں پہ بھی ہے، ہر ایک پہ حسین کی اطاعت ہے۔ اور اگلے جملے میں فرماتے ہیں یا اہل الکوفہ ان عقلتم ان رضیتم بالحسین الذی مصباح الصلاح و نور المحراب و خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب لشارب الخمور و لاعب الکلاب۔ اے اہل کوفہ، گرمی ہے لیکن اتنی نہیں، پوری توجہ سے جملہ سنیے گا۔ اے اہل کوفہ کچھ عقل کرو، تم اس یزید سے راضی ہو گئے ہو جو شراب پیتا ہے، جو کتوں سے کھیلتا ہے، اس حسین کے بدلے میں کہ جو نماز کے لیے چراغ ہے، محراب کا نور ہے، وجود کا خلاصہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بس آخری جملے جناب مسلم کے، فرمایا ارضیتم بالحمیم من عین الحیات، یا اس یزید سے راضی ہو جو جہنم کا غلیظ پانی ہے اس حسین کے بدلے میں جو سرچشمہ حیات ہے، جو روح کو حیات بخشتا ہے۔ پھر اگلے جملے میں ارشاد فرمایا حل یستوی الخمر والسلسبیل، کیا شراب، نجس شراب، یعنی یزید کو تشبیہ دی نجس شراب سے، کیا نجس شراب اور آب کوثر و سلسبیل برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی سامع الاغانی من الغوانی من مناجی لہو جبرائیل، کیا وہ یزید جو گانے گانے والیوں سے گانے سنتا ہے، کیا وہ اس حسین کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے جھولے کو جھلاتے ہوئے جبرائیل خود لوریاں سناتا تھا؟ سلامت رہیں، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد صلی اللہ محمد۔ فرمایا انا ارسلت الیکم سفیرا، میں حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں۔ فاقتدوا اثر غبارہ فاثر الجنہ، حسین کے قدموں کی خاک کی اتباع کرو، جنت کے راہی بن جاؤ گے۔ حسین کے قدموں کی خاک کی اتباع کرو، جنت کے راستے پہ چل پڑو گے۔ اور یہ وہ جملے ہیں جناب مسلم کے کہ جن جملوں کے بارے میں رسول خدا کا ایک فرمان بھی ہے، اس سے پہلے حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک کوئی عام خاک نہیں ہے، بلکہ فطرس جناب نوح جب زخمی ہوتے تھے تو فرشتہ آتا تھا، پر لگاتا تھا، جناب نوح شفا یاب ہو جاتے تھے۔ حسین اس کریم کا نام ہے، جب فرشتہ فطرس کے پر زخمی ہوئے تو حسین سے مس ہو کے اسے شفا خدا نے دی۔ بس کہنا اتنا چاہتا ہوں کہ اس خاندان سے، اس گھر سے، حسین سے اگر خاک بھی منسوب ہو جائے وہ عام خاک نہیں رہتی، خاک شفا بن جاتی۔ سلامت رہیں تا قیامت رہیں۔ تو رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی، اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، جو ایمان کی معراج کرنے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں جو ابھی تک نہیں بولے اور ایمان کی تازگی چاہتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی اگر مجھے وہ خوف نہ ہوتا جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اس کی قوم نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھ رہے تھے، اگر مجھے وہ خوف نہ ہوتا لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمَرُّ عَلَى مَلْءٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَخَذُوا مِن تُرَابٍ عَلَيْكَ يَسْتَشْفَعُونَ بِهِ۔ اے علی آپ جہاں جہاں سے گزرتے لوگ آپ کے نالین کی مٹی اٹھا کر خدا سے شفا کا وسیلہ بنا لیتے۔ سلامت رہے۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزت خدا نے دی، مصائب امت نے دیے۔ اسی حسین کا لوٹا ہوا قافلہ شام کی طرف رواں دوا ہے۔ روایت کہتی ہے
کہ جب شام کے دروازے پہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ پہنچا تو 3 دن تک علی کی بیٹیاں دھوپ میں بیٹھی رہیں۔ وجہ کیا تھی؟ دربار سجتے رہے، بازار سجتے رہے۔ جب 3 دن بعد اجازت ملی کہ اب شام کے بازاروں میں داخل ہو جائیں، عزاداروں روایت کہتی ہے سہل ابن سعد ساعدی رسول اسلام کا صحابی یہ کہتا ہے میں نے ایک چھوٹی بچی سے سوال کیا تو کون ہے؟ کہا میں رسول کی نواسی سفینہ ہوں۔ کہا بی بی میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیے۔ کہا سہل اتنا کر، یہ جو نیزہ بردار ہے نا ان سے کہ تھوڑا آگے چلے جائیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا پردہ بچ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سہل کہتا ہے میں نے نیزہ برداروں کو کچھ دینار دیے، وہ آگے چلے گئے۔ میں دوبارہ امام سجاد کی خدمت میں آیا، میں نے کہا مولا اس غربت کے عالم میں میرے لائق کوئی حکم ہو، میں کچھ کر سکوں؟ کہا سہل ایک پرانا کپڑا لے آ۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب آخری وقت حسین الوداع ہو کے چلے تھے تو اپنی بہن زینب سے کہا تھا بہن ایتینی بثوب عتیق، کوئی پرانا لباس لے آؤ۔ بی بی نے پوچھا تھا بھیا کیا وجہ ہے، پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا بہن میرا قاتل بڑا کمینہ ہے، میں چاہتا ہوں اپنے لباس کے نیچے ایک پرانا لباس پہن لوں۔ جب زین العابدین نے سہل سے کہا نا سہل کوئی پرانا کپڑا لے کے آ، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا آپ تو نئے کپڑے لوگوں کو بانٹتے تھے، آج پرانے لباس اور کپڑے کیوں؟ اجرکم علی اللہ۔ آج پرانے کپڑے کیوں مانگ رہے ہیں؟ سہل سے امام نے فرمایا سہل اس توق نے میری گردن اتنی زخمی کر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اس توق نے میری گردن زخمی کر دی ہے۔ عزادارو سہل جب وہ پرانا کپڑا لے کے آیا کہتا ہے جب مولا نے توق اٹھایا میں نے دیکھا تازہ خون جاری۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزادارو۔ میں جملہ پھر کہہ دیتا ہوں، ہائے غربت سجاد، شام کے بازار میں ایک پرانا کپڑا مانگ رہے ہیں۔ جب سوال کیا مولا پرانا کپڑا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا سال اس توق کا وزن زیادہ ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، توق نے میری گردن زخمی کر دیے۔ جب کپڑا لے کے آیا مولا نے توق اٹھایا، نیچے سے خون جاری ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اسی شام کے بازار میں روایت کہتی عورتیں چھتوں پہ استقبال کے لیے کھڑی تھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہاتھوں میں پھول تھے۔ ایک عورت نے ایسا پھول مارا عزادارو امام حسین کی پیشانی پہ لگا، تازہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کا میں پھر کہہ دیتا ہوں، ایک ایسا پتھر لگا حسین کی پیشانی سے تازہ خون جاری ہوا۔ جناب زینب کے چہرے کا رنگ بدلا، کہا نانا تیری امت اجر رسالت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو شام کے بازار سے یزید کے دربار میں پہنچے جب قافلہ، امام باقر فرماتے ہیں عزادارو امام سجاد کا فرمان بھی ہے کہ جب ہم یزید کے پاس پہنچے ہماری گردنوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، ہمیں ایسے پیش کیا گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو باندھ کے پیش کیا جاتا ہے، اگر ہم آہستہ چلتے تھے ہمیں تازیان۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب یزید کے دربار میں پہنچا قافلہ تو حسین کا سر ہے، یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ کبھی مولا حسین کے رخساروں پہ مارتا تھا، کبھی پیشانی پہ، کبھی آنکھوں پہ۔ ملعون نے جب ہونٹوں پہ مارنا شروع کیا جناب زینب تڑپ گئی، نوحہ پڑھنا شروع کیا، کہا واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ جدہ، واہ فاطمۃ الزہرا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون